الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر یہودی قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ آپ نے دیکھا کہ جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو مدینے کے یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کو ماننے والوں کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو لہٰذا آج کے دن وہ اس دن کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھلا ان یہودیوں کا نبی موسیٰ سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے؟ تعلق تو میرا ہے، میں بھی نبی، وہ بھی نبی، میں بھی رسول، وہ بھی رسول، میں بھی صاحب کتاب، وہ بھی صاحب کتاب، تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے، لیکن اپنی زندگی کے آخری سال آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی موافقت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری سال یہ بات ارشاد فرما کے ہیں کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 9 محرم کا روزہ وہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔